کچھ مایوسی مجھے بھی لاحق ہے. اچھا، آپ کو کس بات کی؟ برائے مہربانی جب میں اپنی جس طرح میں نے آپ کی مایوسی کے اظہار کو پراپر سپیس دی اور میں نے سر جھکایا ہے، میں نے آپ کو مکمل سپیس دی ہے، برائے مہربانی مجھے بھی میری مایوسی کا اظہار کرنے دیجیے. مایوسی ہے کس بات پہ؟ سر مجھے کنڈکٹ آف اے پرسن کالڈ پرائم منسٹر آف پاکستان مسٹر شہباز شریف. اب انہوں نے ایسا کیا کر دیا؟ شہباز شریف جو ہے نا، اگر ایک لفظ کی بات کرو تو تاثر یہ گیا ہے. کس کا تاثر؟ عوام میں تاثر یہ گیا ہے کہ موصوف نے بہت یوں کرتے کرتے کیا کہ لا جی آیا جی آپریشن، آیا جی غوری آیا جی آپریشن. وہ صرف یوں کر کے 3-4 بیانات آئے پی ٹی آئی کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، اے این پی کی طرف سے، اور بکری ہو گیا. نہیں نصرت صاحب یار اب میرے ساتھ ایسے کیسے اپنے سوری بکری ہو گئے. آپ یوزنگ دا ورڈ، الزام لگا میں وہی ہے نا. میں نے جب آپ کی میں اگر بغیر اس وقت میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میرے پاس آپ جذبات کی جس لہر میں ہیں اس کو روکنے کے لیے میرے پاس کوئی مناسب دفاع موجود نہیں ہے. مجھے دلیل کا حق تو دیں اس میں. ہاں ٹھیک ہے، میں اس لیے چپ ہو گیا. بتائیں. یہ وہ پریس ریلیز ہے جو ہفتے کے دن 22 جون 2024 کو جاری ہوئی. یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے رات کے وقت جاری ہوئی. مجھے ایک تو سمجھ نہیں آتی کہ دور حاضر میں 2024 میں یہ پریس ریلیز، وہ بھی رات گئے دینے سے، اتنے اہم موضوعات پہ. کیا اس میں کیا ہے پریس ریلیز میں؟ بابا اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا نا کہ جناب کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے ایپیکس کمیٹی کی اور یہ وہ کرتے کرتے فیصلہ ہوا ہے کہ جی آپریشن. وہ رات کو دیکھیں نا، یہ آپ نے دیکھا نا، آپ لوگوں کو یہ پورٹرے کیا کہ رات میں ہوا. بھائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے بعد اس کی پریس ریلیز آنی تھی. وہ بھائی صاحب آج کا زمانہ ٹی وی کا ہے نا. اب کیا مذائقہ تھا کہ جناب وزیر اعظم صاحب، اور اگر ان کے پاؤں میں مہندی لگی تھی تو محسن نقوی صاحب کر دیتے وزیر داخلہ کی حیثیت. ٹھیک. اب اس کے دوسرے پیرے میں یہ کہا گیا کہ یہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے سر، جس میں کے پی کے یعنی کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا بھی موجود تھے، اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے، ہمارے مابین یہ اتفاق ہوا ہے کہ ایک جامع اور ری انویگریٹڈ، یعنی کہ تازہ توانائی کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی بنائی جائے. ٹھیک ہے. اور جس کو لیے کمپلیٹ کنسنسس ہو، تمام اسٹیٹ وائڈ سینرجی. ونڈرفل، بالکل صحیح بات ہے. لیکن اسی کے اندر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم دی رینیوڈ، یعنی یہ اینڈ فل بلون، یعنی ایک مرتبہ پھر اثر نو فل بلون بھرپور کائنیٹک ایفرٹس آف دی آرمڈ فورسز. ٹھیک ہے. یعنی مسلح افواج کی کائنیٹک کا مطلب سیدھا سادہ ڈپلائمنٹ آف، اور نہیں یار، کائنیٹک کا مطلب یہ ہوتا ہے کسنمکی، وہی ڈپلائمنٹ آف ٹروپس کی بات ہے، عام آدمی کی بات ہے نا. اب یہ لفظ کائنیٹک جب آپ یوز کرتے ہیں اور آرم فورسز، اس میں بکری ہونے والی بات کہاں ہے؟ ساتھ ہی آپ جب وہ شور شرابہ مچتا ہے تو آپ پھر کل رات کو جب ہم شو کر کے چلے گئے تھے اس کے قریب یہ آتا ہے کہ صاحب ہم نے تو ایسی کو بات ہی نہیں کی. اصل میں ہم تو وہ غلط فہمی ہو گئی، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. ایرنسلی لوگوں نے غلطی سے سمجھا ہی نہیں کہ ہم نے یہ جب یہ کائنیٹک آپریشنز جو استعمال کیے ہوئے تھے پہلے، ضرب عزم اور راہ نجات ایکسیٹرا، کہ ہم اس طرح کا کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں. ہم تو ایسا آپریشن کرنے ہی نہیں جا رہے بھائی. ٹھیک کہا انہوں نے. او بھائی نصرت جاوید صاحب، آپ نے کل میرے شو میں یہاں بیٹھ کے آپ نے کہا ہے نا کہ یہ، بلکہ میں نے 2 کلپس چلوائے، 29 مئی والا اور پھر جون والا، جون کے پہلے ہفتے والا، کہ جس میں آپ نے آپریشن کی بات کی تھی، اور وہ آپریشن آپ نے خود کل جڑاوالا کا حوالہ دیا، پنجاب کا حوالہ دیا، بلوچستان کا حوالہ اس وجہ سے دیا بھائی، وہ میں نے اس لیے دیا کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ تاثر دے رہے تھے کہ جی ایک مرتبہ پھر
خدا نخواستہ پشتون علاقوں کو دوبارہ اللہ بھلا کرے آپ کا. اگر جو ایک غلط تھا. اگر ایک جرنلسٹ نے اس بات کو کلیئر کیا دوبارہ اپنے شو تو میں نے کیا نا. تم اس ملک کے وزیر اعظم کو بھی وہ کنفیوژن دور کرنی تھی تو انہوں نے بڑا اچھا اقدام کیا. شہباز شریف صاحب نے انٹیلیجنٹلی پلے کیا اور انہوں نے کلیئر کیا لوگوں کو کہ بھائی آپ ایک غلط تاثر لے رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے زیادہ زور, دیکھو یہاں پر جب بھی آپریشنز کی بات ہوتی ہے, میں خود یار فیلڈ میں جا کے کرفیو یوں کر کے صبح صبح اٹھ کر بھاگا بسواد, آپ کے ذہن میں پہلے یہ خیال آتا ہے کہ وسیع پیمانے پر نقل مکانی ہوگی, جیسے سوا سے لوگوں کو آ گیا کہ چلیں سنو نا, جب آپ کائنیٹک آپریشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, لیکن وہ آپ نے ری انوویٹو اور ٹائپ کچھ لفظ بولے تھے نا. ری کا مطلب تو ان کو ری آرگنائز کیا جائے گا, کچھ اس طرح ری آرگنائز کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ ری انویگوریٹڈ وگر, جارحیت, توانائی, اس سے یہ اور اس میں ساتھ میں افواج پاکستان کا ذکر اور فل بلون. او بھائی آپ اپنی اوریجنل اس کو پہلے اچھی طرح ڈرافٹ کر لیتے. نہیں وہ بھی ٹھیک تھا, جو اب آیا وہ اس کی تشریح ہے کہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ضرب عضب میں, رد الفساد میں یا دوسرے آپریشنز میں آپ لوگوں کو ڈسپلیس کرنا اس لیے کرنا پڑی کہ آپ نے یہ جو یعنی پریس ریلیز ایشو کی تھی یہ اس کو ڈینائی کیا نہیں کیا. آپ ایک شخص کی عقل مندی کو اس کو بکری کا ہونا کہہ رہے ہیں. آپ کو تو چاہیے کہ شہباز شریف کے ظرف کو اور ان کی عقل کو عاجزانہ التجا ہے, نہیں پائی جان تو غلط فہمی ہو گئی. اب آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں یعنی آپ مجھے یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے ساری زندگی گزارنے کے بعد مجھے ابھی تک پریس ریلیز نہیں پڑھنا آئی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, تم یہی کہہ رہے ہو مجھے. آپ شہباز شریف صاحب کو غلط پورٹرے کر رہے ہیں سر. میں بٹ اب ہر صورت اس نے یہ دیکھیے بات سنیں میری. سب سے پہلی بات میں اسی حکومت کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, انہیں اپنا سودا ہی نہیں بیچنا آتا یار. یہ انہیں عادت ہے شروع سے, ایک ٹاپ ڈاؤن ماڈل پہ بلیو کرتے ہیں موصوف, وہ فیصلہ ہو گیا اے تجھے کرو جی. سر آج سے 3 دن پہلے آپ کو پتا ہے وطن عزیز میں ایک ادارہ ہوتا ہے نیکٹا کے نام کا ہے, اس کا کیا کام ہے؟ کاؤنٹر ٹیررزم ایکٹیویٹی, نیشنل ایکشن پلان, بلا بلا. نہیں سر, یہ اس سے بھی ذرا تھوڑا سا ایک 1 لیول اپ کی چیز ہے. اچھا وہ اس کو ہم نے ماڈل بنایا ہے امریکہ میں جیسے ہوم لینڈ سیکیورٹی, کہ جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, خواہ وہ سویلین ہوں ملٹری ہوں, ان کے پاس ٹیررزم کے حوالے سے جو انالیسز یا انفارمیشن آئے وہ یہاں آتی ہیں فلٹر ہو کر. ان کی بیس کے اوپر بھی نیکٹا جو ہے وہ کام کرتا, وہ یعنی سجیسٹ کرتا ہے کہ جی ہماری یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب نیکٹا کی ویب سائٹ پہ آپ جاؤ, وہاں پہ محسن نقوی صاحب اس کو وزٹ کرنے گئے ہوئے ہیں. یہاں پر کوئی ہمارا عسکری نمائندگی نہیں ہے, یہ تمام سویلین آفیسرز ہیں. ٹھیک ہے. اور اس ادارے کے بارے میں باقاعدہ ساتھ ہی یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ جی یہ جو اسٹریٹجی بنائی جائے گی, غیر ملکی شہریوں ظاہر ہے چینی کے حوالے سے بات چلی, اور باقی جو کمپریہنسو کرنا ہے, کل آپ مجھے تانے اس کی نگرانی یہ ادارہ کرے. تو اچھی بات ہے نا یار, لیکن یہ بات, یہ جو آپ نے اوریجنل میرے بھائی, یہ جو آپ نے ہفتے کی رات کو جو آپ نے پریس ریلیز جاری کی, آپ نے کیوں نہیں اس میں یہ واضح کر دیا؟ وہاں پہ یہ ہوا کہ لوگوں نے فوری طور پر اس کا پیرا 1 2 3 4 اٹھایا. یار آج تک کبھی ایسے ہوا ہے؟ دیکھو بابو, تمہارے ہاں چینی وزیر آئے, ان چینی وزیر سے ملنے تحریک انصاف بھی گئی. ٹھیک ہے. اوکے. مولانا فضل الرحمان بھی گئے. وہاں پر جو ہمارے معزز مہمان آئے ہوئے تھے وہ ریپیٹڈلی کہتے رہے کہ صاحب ہمارے جو سرمایہ کار ہیں اور ہمارے ہنرمند جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں اپنے تحفظ کا یقین نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم اس غیر ملکی مہمان کے کلمات کو آن ایئر بھی سنواتے ہیں, سنوایا تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہوں. ٹھیک ہو گئی نا بات. اب سمجھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ہر موقع کی غزل انہیں منہ زبانی یاد ہوتی ہے. یار آپ کی اتنی, آپ کیونکہ یہ 1990 کی دہائی میں آئے تھے سیاست پہ, اقتدار میں, انہوں نے ایک سیکھا, اقبال ٹاؤن پلاٹ دو لاہور, پنجاب کے ٹھیک ہے نا جی, ہاؤسنگ سوسائٹی صافیاں دو, خوش رکھو اللہ خیر صلی اللہ. یہ لفظ لفافہ کب ایجاد ہوا تھا؟
اس کے موجد بھی شہباز شریف ہیں. نہیں مطلب کہ یہ جماعت ہے. تو شہباز صاحب تو بعد میں نون لیگ ہے مطلب آپ کی. بھائی ہمارے اللہ بخشے بہت ہمارے بڑے جی وہ اخبار نویس ہوتے تھے جو اوریجنلی تو شاعر تھے, اور میری بڑی خواہش میں ان کو زندگی میں کہتا رہا کہ جی آپ شاعر رہتے تو زیادہ اچھا. وہ کون تھے جو شاعر؟ عطر عباس صاحب پر. ان کی وجہ سے میں نے اردو کالم لکھنا شروع کیا, فورس کر کے انہوں نے مجھ سے لکھوایا. وہ جن کے نام سے یہ منسوب ہے کہ جی انہوں نے تو وہ لکھ دیا تھا ادھر تم ادھر ہم, بھٹو صاحب کے بارے میں بیچارے. اور ان نے لکھا تھا انہوں نے, ارے وہ روزنامہ آزاد کے تھے, انہوں نے یہ سرخی نکالی تھی. وہ ان کی عادت تھی کہ وہ سرخی نکالتے تھے, بالوں کو یوں کرتے رہتے تھے. میں ان کا ایک شاعر کے طور پر گرویدہ تھا کیونکہ ان کی ایک نظم تھی, نیک دل لڑکیوں آرزو کی نمائش سے گزرو تو چاروں طرف دیکھنا اور یاد کرنا انہیں اور وغیرہ وغیرہ. وہ ہمارا قومی ترانہ ہوتا تھا جوانی میں. ٹھیک ہے نا, نیک دل لڑکیوں, نیک دل لڑکیوں آرزو کی نمائش سے گزرو تو چاروں طرف دیکھنا, تو میں بھی نظر آ جاؤں گا نا, یہ میری خواہش ہوتی تھی. خیر نہیں ہے, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی, ان کے اوپر میاں صاحب وہ بلاخر وہ نوائے وقت میں ایڈیٹر تھے, ساری وہ چیزیں وہ اکثر میری انگریزی کی خبروں کا بیچارے خود ترجمہ بھی کر کے لگاتے تھے. تو جب بھی نواز شریف صاحب کی کبھی مجید نظامی صاحب سے ملاقات ہوتی نا, مرحوم سے کہتے جی او جی وہ تاڑے وہ عباس اطہر صاحب بہت تنگ کرتے ہیں. تو مجید صاحب کہتے ہوتے جیسے میری بھی شکایت ایک دو بتا رہا ہے, وہ کہتے وہ جی وہ تاڑے لاہور دے آپ گل کر لو مجید صاحب کو. تو ایک دن مجھے عباس اطہر صاحب یہاں آئے ہوئے تھے, کہنے یار وہ مجید صاحب جو ہے تم سے بڑی شفقت کرتے ہیں, ایک دن میں اور تم جو ہے نا دونوں ان کے پاس جاتے ہیں. میں کیوں ایسا جی؟ کہتے ہیں ہم جا کے انہیں کہتے ہیں کہ سر آپ نواز شریف صاحب کو کہیں کہ ہمیں ایک ایک پلاٹ دے دیں اور 5-5 لاکھ روپیہ, پھر آپ کو اعتبار آ جائے گا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. ایسے میں آپ کو بات ٹھیک ہے, بٹ میں یار بات یہ میں یہاں کو پلاٹ لے کے دور حاضر میں شہباز شریف کا نہیں یار دور حاضر میں اف یو کینٹ سیل یور اسٹوری. دیکھو اب کل تم ایسا جھگڑا کر رہے تھے کہ جی آپ کو 23 مئی کو کی نا انہوں نے یار بابا نہیں, ہی فیل ٹو سیل. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس آپریشن کا میں آپ سے بار بار ذکر کر رہا ہوں, اور آپ 2-2.5 مہینے سے کرتے اس آپریشن کا بنیادی طور پر پہلے دن سے یہ انٹائرلی ڈفرینٹ آپریشن پلان کیا جا رہا ہے اور یہ ہو کے رہے گا. تو آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ضرب اعظم جیسا نہیں ہے جس میں لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے, جس میں ساری اس میں ڈسپلیسمنٹ آنی ہی نہیں ہے. یہ آن گوئنگ آپریشنز کو آرگنائز کر کے اس کو ایکسلریٹ کرتے ہیں, بس یہی جسٹیفیکیشن شہباز شریف صاحب نے دی, جو کہ اچھا کیا. نہیں تو یہ پہلے دن کیوں نہ دے پائے, کیا پتا, اور بائی پریس ریلیز. وہ وزیر اعظم ہے, نجومی نہیں ہے کہ ان کو پتا ہوگا کہ میں یہ کہوں گا. اگر ایک پولیٹیشین یہ نہ سمجھ پائے کہ میرے کہے کا کیا ریئیکشن ہونا ہے تو اسے پھر اور کام کرنا چاہیے. یار کیا بات کی ہے تو آپ نے, آپ کو چاہیے کہ آج تعریف کرتے آپ بیٹھ کے کہ شہباز شریف کہ تم نے ساری. میں یہ کہتا ہوں کہ موصوف نے پیغام یہ دیا ہے کہ ایسی بکری ہو گئے سر. یہ آپریشن آپ میں نہیں رنگ دے رہا, میں انتہائی ذمہ داری سے فل آپ کو اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے. وہاں پاکستانی وفد کو ہائیسٹ لیول سے نیچے تک یہ کہا گیا another incident and we are out. یعنی مطلب کہ اگر آخری چانس بشام جیسا کوئی اور ایک واقعہ ہو گیا تو چھٹی. سر یہ ایگزیکٹ ورڈز ہیں, میں اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. بھائی آپ نے کیوں نہیں, یہ مقصد یہ کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم نے کر دیا اس کے بعد ٹیلی فون کر دو اور یہ خبر چلا دو جی, ٹکر چلاؤ جی. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. آپ کو چاہیے کہ آپ عدنان حیدر جیسے انٹیلیجنٹ پڑھے لکھے لوگوں کو بلائیں, ان کو بریف کریں. اس کے بعد یہ بریف کرنے کے بعد مجھے کہے اوے تو ساری عمر لگاتی تین کی بتا, میں تین دستا ہوں کہ یہ کیسے یہ آپریشن جو ہے اللہ بھلا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف کی اس پریس ریلیز سے کنفیوژن دور ہوئی کہ نہیں؟ یہ تو مانے کنفیوژن دور ہو گئی. کنفیوژن نہیں, اس سے میسج یہ ہوا ہے کہ ایز اے کیونکہ کن کی کنزمپشن کے لیے ہے. ختم ہو رہا ہے 30 سیکنڈ. تو یار جلدی سے آپ کا سفیر جو ہے وہ امریکہ میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں امریکہ جدید ترین اسلحہ دے. منیر اکرم صاحب جو ہیں یونائیٹڈ نیشن منیر اکرم صاحب امریکہ تو اسلحہ مانگ لینا چاہیے. ٹائم ختم ہو گیا. نہیں وہ تو خیر ہمارے سفیر صاحب نے کہا ہے.